چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی راہ کھول کے وہ میرا سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ البرقنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری سورہ انفال کنٹینیو ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب جن لوگوں نے قرآن کھولے آپ لوگ پلیز ذرا ترجمے پہ اور لفظوں پہ ضرور غور کیا کریں تاکہ ہم اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا النبی، ہے نا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ردی۔ اب ہر ردی کو ذرا آپ لوگ دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ردی کا مطلب ہوتا ہے ابھاریے، ہر ردی کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دیجیے، یعنی دوسروں کو شوق دلائیے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، ہر ردی ابھاریے، ان کو شوق دلائیے، ترغیب دیجیے، مؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، لڑائی پر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ترغیب کا لفظ کیوں یوز میں؟ دیکھیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، کیونکہ آپ لوگ دو غزوہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی ہے غزوہ احد کے بارے میں، اور سورہ انفال میں ہم نے سارا غزوہ بدر پڑھا ہے، اور جو ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق جوش و خروش سے حصہ لے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں غزوہ بدر، غزوہ احد فرض نہیں تھی۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ یہ آیت کیوں ہے؟ یہ آیت اسی وجہ سے ہے کہ ابھی کیا معاملہ ہے؟ ترغیب دلانے کا، کہ ان کو شوق دلائیے۔ اور اب آپ لوگ سب اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج ہماری بات ہو جائے گی اور ہم توبہ شروع کریں گے، کہ توبہ کے اندر پھر جو ہے، توبہ ذہن میں رکھیں، اس میں آپ غزوہ تبوک پڑھیں گے پھر، جو کہ پھر تمام صحابہ اور مسلمانوں پہ فرض تھی۔ کلیئر ہو گیا کہ ترغیب کا ورڈ یہاں کیوں آیا ہے؟ ہر ردی ابھاریے، ترغیب کا ورڈ اس لیے ہے کہ ابھی یہ فرض نہیں تھی، فرض نہیں تھی، اعلان نام تھا، سب جمع ہو جائیں اور جس کا ایمان کا جو لیول ہے وہ جہاد کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے آیا ہے کہ اے نبی ابھاریے مومنوں کو لڑائی کرنے پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دو غزوات آپ لوگ ابھی تک پڑھ رہے ہیں، غزوہ احد، غزوہ بدر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے دیکھیں، این یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، عشرون، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یعنی اب یہ تعداد کا ریشو ذہن میں رکھیں کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یعنی 20 ثابت قدم ہوں گے، 20 جو حق پہ لڑنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو خالصتاً جس کو کہتے کہ 20 ایسے صبر کرنے والے ہوں گے، اغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، میاتینی، 200 پر، ٹھیک ہے؟ ریشو کیا بتایا کہ تمہارے پاس 20 مسلمان ہیں، وہ کس پہ غالب آ جائیں گے؟ 200 کفار کو، 200 کفار پر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر دیکھیں، وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، میت، ٹھیک ہے، اگر تم 100 ہو گئے، ہے نا، 100 تعداد بتا دی کہ 100 مسلمان ہوں گے، یغلبو، تو غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر، یعنی کتنی بڑی آپ تعداد دیکھیں، لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ صابرون ہے، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، حق پہ، حق کو حق، یعنی حق پر لڑنے والے، تو کیا ہے ان کی تعداد؟ کہ وہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر وہ 100 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر۔ تو یہ کیا جو بنا کہ 10 مسلمان جو ہیں وہ 100 کافروں کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر 10 مسلمان ہیں وہ 100 کو ختم کر دیں گے، یعنی وہ غالب آ جائیں گے۔ تو 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے، کفار، بِأَنَّهُمْ، یہ اس بے شک وہ، قوم، ایک ایسے لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو ذرا سا سمجھتے جائیے، اب اس آیت کو اگر ہم سلیش کر لیتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلا حصہ ہم نے کیا پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے مومنوں کی لڑائی پر، سلیش، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو طیب کی بتا کہ ابھی ہاتھ نہیں تھا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ریشو بتائی کہ تم میں سے جو 20 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ آ جائیں گے 200 پر، سلیش کر دیں، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100
تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر وہ جنہوں نے کفر کیا سلیش. اچھا پھر دیکھیں بات کا رخ بدلتا ہے کہ اس لیے کہ بے شک وہ قومن ایک ایسے لوگوں میں سے ہیں لا یفقہون سمجھتے ہیں. تو کس بات کو نہیں سمجھتے؟ دیکھیں 65 آیت میں یہ جو ہے نا کہ سمجھتے نہیں ہے. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنگ میں، دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک وہ شخص ہے جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ حق پر حق کے ہے. ٹھیک، کلیئر ہو گئی ایک بات. اچھا ایک اور شخص بھی ہے، وہ شخص کون سا ہے؟ اب وہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ وہ جو کا لشکر آیا تھا وہ اس سے بہت سے تھے جو کہ سرداروں کے پریشر کی وجہ سے آئے تھے، مجبوراً آئے تھے. تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے حق کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک مجبوری کی حالت میں لڑ رہا ہے. تو پھر ٹھیک ہے یہ وہی ہے جو مجبوری والے کہ وہ اس بات کو سمجھے ہی نہیں، یعنی یہ اتنا اہم کام ہے جہاد. تو پھر بے شک وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے نا، اس طرح اس آیت کے یہ سارے حصے ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. آیت نمبر پھر دیکھیں 66 بہت اہم ہے. الآن یعنی الآن پہ آپ دیکھیں بات ایسے ہے کہ اب، یعنی یہ تو بات ہو گئی کہ ثابت قدم ہے، حق پہ لڑنے والے ہیں، ان کا ریشو بتا دیا گیا کہ 20 پہ 200، اور اگر تم لوگ 100 ہو گئے تو تم 1000 کفار پہ غالب آ جاؤ گے. لیکن اب کیا بات ہو رہی ہے 66 میں؟ الآن کہ اب، خفف اللہ تخفیف کر دی اللہ نے، عنکم تم سے، وہ علما اور اس نے جان لیا، انا کہ بے شک فیکم تمہارے اندر، ضعفن تمہارے اندر کمزوری ہے. اب یہ کس کمزوری کا ذکر ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمیں کہ یہ یہاں کس کمزوری کی بات آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پر پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا اپنا مائنڈ دیکھیں کہ وہ ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اس کا، ہم 12 یا 13 سال مکہ کے. اب وہ جو اس وقت کے صحابہ تھے ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، اور آپ ابھی بھی ذہن میں رکھیں وہ جو 12-13 سال کی تشدد، مخالفت اور اتنا ظلم ہوا تھا، تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا صبر کتنا تھا اور انہوں نے کتنی برداشت کی تھی، تو ان کے ایمان کا لیول کتنا مضبوط تھا. ٹھیک ہے نا، وہ جو برداشت انہوں نے کیا تھا اس پہ ایمان کا لیول تو بہت ان مضبوط تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ والے کون تھے؟ وہ سابقون الاولون کہلائے جاتے ہیں. اب وہ آگے مدینہ. اب مدینہ میں جو انصار ہیں ان کا بھی بہت درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں کمزوری کی بات کہاں رہی ہے؟ یہاں معاذ اللہ آپ لوگ ذہن میں نہیں رکھیں کہ یہ صحابہ کی ان میں سے بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ لوگ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، لیکن یہ جو الان ہے نا کہ اب وہ یہ سچویشن ہے کیونکہ اب مدینہ آ گئے ہیں. مدینہ میں تو تعداد تیزی بڑھی نا، مسلمان اسلام تو بہت تیزی سے پھیلا. اب جب تعداد بڑھی اور نئے مسلمان جتنی تیزی سے بڑھے تو ان کی تربیت اس طرح کی نہیں تھی جیسا کہ پہلے والوں کی تھی. بس اس فرق کو ذہن میں رکھیں. تو اب دیکھیں نا، نئے آنے والوں نے نہ وہ تکلیفیں برداشت کی، نہ وہ اس طرح کی مصیبتیں آئیں، تو ان کے ایمان کا لیول ان جیسا تو نہ ہوا نا. تو یہ ایک تربیت کا فرق ہے. اب یہاں یہ بات اتنی اس لیے بہت اہم ہے کہ یہاں تعداد جی سے بڑھ رہی ہے. اب یہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لیکن تربیت اس طرح کی نہیں ہے. تو یہاں در حقیقت کمزوری اس بات کو مینشن کیا گیا ہے کہ اب کیا ہے؟ الان یعنی اب جو ہے تخفیف کر دی اللہ نے تم سے، اور اس نے جان لیا کہ اب تمہارے اندر کمزوری ہے. لیکن کمزوری ذہن میں آ گئی نا کہ اب وہ تربیت نہیں ہے اس طرح کی اس وقت سابقون الاولون کی ہے، کیونکہ اب ریشو بہت تیزی سے، اب تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. وَإِن يَكُنْ اچھا اب اس کی بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہوں منکم تم میں سے 1000 یغلبو تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر. ٹھیک ہے نا. اب کیا فرق ہو گیا کہ ایک دو کافروں کو. ٹھیک ہے نا. سوری یہ ضعفن کمزوری ہے. فَإِن لہٰذا اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے میتن 100، سوری تم میں سے ہوں گے میتن 100 صابرتن والے، یغلبو میانی تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. تو اب یہ ریشو ہے کہ 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک مسلمان از اکول ٹو 2. ٹھیک ہے نا. وَإِن یکن اور اگر ہوں گے منکم تم میں سے 1000 الفن 1000 یغلبو تو وہ غالب آئیں گے الفینی 2000 پر. لیکن دیکھیں باذن اللہ ضروری ہے کہ باذن اللہ وہ ہوگا سب اللہ کے حکم سے. لیکن اب کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے اب وہ چیز نہیں رہی ہے. وہ ثابت قدمی نئے مسلمانوں میں نہیں ہے. یعنی اس کا ترجمہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ ثابت قدمی، وہ برداشت، وہ صبر جو ہے
تو اب نئے مسلمانوں میں اس طرح کا نہیں رہا، جس پہ یہ پھر تعداد بدل گئی کہ ٹھیک ہے اب کیا معاملہ ہے کہ تم میں سے 100 صبر کرنے والے وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور تم میں سے 1000 جو ہوں گے وہ غالب آئیں گے 2000 پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ، اور اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 66 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا، یہ بہت اہم ہے۔ وہاں اس وقت صابرون صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو ان کی تعداد ڈفرینٹ ہے کہ 20 مسلمان بھی 200 پر، 100 مسلمان بھی 1000 پہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الان اب تعداد بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور اب فرق اس تربیت کا رہا کہ وہ جو سابقون الاولون کی تھی اور انصار کی، ان کا بھی بہت درجہ ہے، لیکن اب تعداد مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں ابھی اس طرح کی تربیت پرانے لوگوں جیسی نہیں رہی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں، اچھا آیت نمبر 67 بھی بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 65 جن لوگوں نے، آپ لوگوں نے پینسل رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور اس پہ لکھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ قیدی، وہ جو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ 70 ان کے سردار مارے گئے تھے، 70 جو تھے وہ قیدی تھے، تو ان قیدیوں کے بارے میں یہ والی آیت ہے، رائٹ۔ آیت نمبر 67 کو غور سے دیکھیں، ان قیدیوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کانا نہیں ہے لائق لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یکونا ہو لہو اس کے پاس اسرا قیدی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ کسی نبی کی لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس ہوں قیدی اور وہ انہیں قتل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اب کی کیا رول ہے کہ ان کے پاس وہ 70 قیدی ہیں لیکن وہ قتل نہیں کیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا کے خوب خون ریزی کر لے فی الارض، زمین میں۔ یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی؟ یہاں پر آپ لوگ ذرا سا اس کو یہاں پاز کر لیں یہیں پہ نا، کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ ان کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ اچھا اب یہاں پہ ہم اس لیے رکیں گے کہ یہاں تھوڑا یہ جو سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہمیں ضروری ہے سمجھنا کہ یہ آیت ان پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں نازل تھی۔ یہ 70 قیدی جو کہ غزوہ بدر میں پکڑے گئے تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی، جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے کہ 70 وہ جو پکڑے گئے تھے قیدی، تو حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا جائے۔ فدیہ دیکھیں کس کو کہتے ہیں؟ فدیہ یہ کہ اب کسی کا چچا، کسی کا باپ پکڑا ہے، تو وہ خاتون ہے یا مکہ والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ کچھ فدیہ بھجوا دیں، وہ فدیہ بھجوا کے لے لیں اور وہ اپنا قیدی چھڑا دیں، اس کو کہتے ہیں نا فدیہ دینا۔ تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ وغیرہ دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ رؤوف الرحیم ہے اور رقیق القلب ہے، تو ان کی بھی یہی رائے تھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی حضرت ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی رہی کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ نرمی کی جائے اور پھر دے کے ان کو چھڑا دیا جائے۔ لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس معاملے میں ان کی رائے بہت سخت تھی، بہت شدید تھی۔ ان کی کیا رائے تھی؟ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ آزاد ہو کر پھر کفر کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، اور جبکہ کفر کی کمر پوری طرح نہیں ٹوٹ جاتی ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے۔ یہ بہت سخت فیصلہ تھا۔ یعنی حضرت عمر کا کیا فیصلہ تھا کہ اگر آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے نا، پھر دوبارہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو چھوڑا ہی نہ جائے، ان کے ساتھ ذرا سا بھی نرمی کا رویہ نہ رکھا جائے۔ اچھا پھر مزید دیکھیں، حضرت عمر کا اصرار تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ مہاجرین، بلکہ ان کی دیکھیں کتنی سخت ان کی تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ دیکھیں وہ مہاجرین تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے نا مہاجرین جو مدینہ آئے تھے، بلکہ مہاجرین اپنے قریب ترین عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ یہ جو 70 قیدی تھے، یہ دوبارہ ذہن میں رکھیں، یہ اسی قریش قبیلے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ اس میں سے کتنے، ان میں سے کسی کے چچا تھے، کسی کے باپ تھا، کسی کا بھائی تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم مہاجرین جو آئے ہیں نا، ہم میں سے ہی جو ان کے عزیز ہیں نا، ان قیدیوں میں سے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں۔ اچھا یہاں یہ ساری رائے آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک رہی، سخت رائے کس کی رہی؟ حضرت عمر کی رہی۔ اچھا اب اس کے بعد، یہ تو مشورہ تھا، مشورے کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ان قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑا دیا جائے، اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اس کے مطابق وہ فدیے لیے گئے،
फिदिया समझ आ गया ना आपको कि मक्का के रिश्तेदारों ने कुछ भी भिजवा दिया, किसी ने हार, किसी ने खाना, किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने कैदी छुड़वा लिए। तो ये फैसला अमल दरामद हो गया। इस फैसले पर उसके बाद ये आयत नाजिल होती है, यानी ये जो आयत नंबर 67 है, ये आयत नाजिल होती है। इसमें फिर गिरफ्त होती है, यानी कि एक लिहाज से एक पकड़ आती है इसमें कि ये फैसला क्यों किया गया। यानी ये अल्लाह ताला की भी राय, यानी अल्लाह ताला ने किसकी राय को पसंद किया? हज़रत उमर की राय को पसंद फरमाया। क्यों? क्योंकि ये गिरफ्त इस वजह से हुई कि जब तक बातिल की कमर पूरी तरह तोड़ ना दी जाए, उस वक़्त तक ये खाना जंगी रहे। यानी कि वही वाली बात जो हज़रत उमर ने नहीं की थी कि इनको छोड़ देंगे ना, ये फिर आ जाएंगे, और देखें वो हुआ। अब आप ज़मानी तरतीब ज़हन में लाएं, ये 2 हिजरी की हम सारी आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और अगले ही साल ये इन्हीं कैदियों को छुड़वाया ना, अगले ही साल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद में वो इतना बड़ा 3000 का लश्कर ले आए। तो ये राय थी हज़रत उमर की कि आज अगर अभी इनको छोड़ दिया ना, ये दोबारा फिर आ जाएंगे, ठीक है ना? उस पर ये जब अमल दरामद हो गया है, ये फिदिया दे के छुड़ा दिए गए, उसके बाद ये सख्त आयत फिर नाजिल होती है, ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखें वो फिदिया लिए गया और छुड़ा दिया गया, यहाँ तक क्लियर हो? अब दोबारा से मैं ये आयत पढ़ती हूँ कि नहीं है लायक किसी नबी ये के हों इनके पास कैदी और वो उन्हें कत्ल ना कर दे, यहाँ तक कि खूब खून रेजी हो जाए जमीन में, ठीक है? इसको स्लैश कर दें। और अभी मैंने आपको डिटेल बताया, उसको जहन में रखें कि भाई इस यहाँ तक हमें ये समझ आया कि वो फिदिया लेकर वो कैदी तो अल्लाह ने अब देखिए कितनी सख्त बात की है, तुरीदूना अरद दुनिया, कि तुम इरादा करते थे सामान्य दुनिया का। और सामान्य दुनिया के आगे आप लोग सब फिदिया लिखें, क्योंकि यहाँ इशारा फिदिया की तरफ है कि तुमने ये किया कि तुमने कैदी छुड़वा दिए और सिर्फ इस फिदिये के लिए। हालांकि माज अल्लाह माज अल्लाह, ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना हज़रत अबू बकर, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये अल्फाज बहुत सख्त हैं, यानी ये इशारा तो फिदिये की तरफ है। नियत तो उन दोनों की ये नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी नरम तबीयत की वजह से वो ये फैसला हुआ था, ठीक है ना? यहाँ जब गिरफ्त आई है तो देखें ये फिर अल्लाह ताला का मामला है कि बेशक वो उसके मुक़र्रबीन बंदे हैं, लेकिन ज़ाहिर अल्फाज यहाँ बहुत सख्त इस्तेमाल हुए हैं कि तुम इरादा करते हो सामान्य दुनिया का, तो यहाँ इशारा उस फिदिये की तरफ ही है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी रवायत में आता है, इसमें आता है कि उसके बाद जब ये आयत नाज़िल हुई है तो उस पे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, इनका इस पे बहुत, यानी इनको तकलीफ भी हुई बहुत, ये लोग रोए भी इस बात पे कि यानी माज़अल्लाह दोनों की नीयत ऐसी नहीं थी। लेकिन यहाँ अल्फाज बहुत सख्त थे कि तुम इरादा करते हो सामान्य दुनिया का, वल्लाहु और अल्लाह युरीदु, इरादा करता है आखिरत का, वल्लाहु और अल्लाह अजीज हकीम, नहायत गालिब है, खूब हिकमत वाला है। अब ये बात ना भी कंटिन्यू है, अब इसको आगे देखते हैं। आयत नंबर 68 देखें, लौला किताबुन, अगर ना होती ये बात लिखी हुई। कौन सी बात लिखी हुई? इन चीजों को आप लोग अपने कुरान में लिखा करें। आप लोग लिख सूरह मोहम्मद आयत 4, सूरह मोहम्मद आयत 4 से हमें ये बात क्लियर होती है, वरना हम कैसे गुजर जाएं इस बात से, अगर ना होती बात लिखी हुई मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, सबका अलैहि, यानी इससे हमें चला इन आयात से पहले, यानी ये फैसला जो फिदिया वाला हुआ था, इससे पहले सूरह मोहम्मद की आयत 4 नाजिल हो चुकी थी। यानी हम लोग इंशाल्लाह जब सूरह मोहम्मद पे पहुंचेंगे आयत 4 पे, तब मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करवाऊंगी ये पूरा, तब आप लोग जहन में रखिएगा इस बात को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सूरह मोहम्मद आयत 4 के तहत किया था, क्योंकि वो नाजिल हो चुकी थी। तो उसमें ये एक पहलू आ रहा था कि इनको फिर दे के भी छुड़वा दो, ठीक है ना? तो उस पे अल्लाह ताला अब कह रहे हैं कि अगर ना होती ये बात लिखी हुई मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, सबका पहले ही, लमस्सकुम, तो पहुंचता तुम्हें, फीमा, इसके बदले में, अखस तुम, जो तुमने लिया, यानी फिदिया, अजाबुन अजीम, तुम्हें बहुत बड़ा अजाब मिलता। यहाँ जो फिर ये मार्जिन दिया गया ये इस वजह से कि ठीक है वो एक आयत नाज़िल हुई है, आप लोग है तो खुद से भी पढ़ें बाद में, सूरह मोहम्मद आयत 4 जो है ना, उसके अंदर एक पहलू निकाला गया कि उसमें एक ऑप्शन था कि इनको फिदिया दे के छुड़ा दो, तो वो उन्होंने कर लिया। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि ठीक है अभी तो क्योंकि ये बात नाजिल हो चुकी थी, वहां से ये फैसला किया गया, लेकिन अगर ये ना होता और तुमने ये फिदिये लिए होते तो फिर तुम पे बहुत अजाब आता। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ये फिर रवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर इस आयत के नज़ूल के बाद कई दिन तक रोते रहे। बहरहाल ये इसमें ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, इन्होंने भी सूरह मोहम्मद आयत 4 से ही वो वाला हुक्म लिया था। लेकिन यहाँ मामला ये रहा कि राय जो थी वो हज़रत उमर की पसंद फरमाई गई कि उनका, और वही बात हुई कि ठीक है वो जो कुफार थे वो कल फिर आ गए,
غزوہ احد تو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اور سورہ محمد آیت 4 آپ لوگ لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اگر نہ ہوتی یہ بات لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے پہلے ہی، لمسکم تو پہنچتا تمہیں، فیما بدلے میں، اخذ تم جو تم نے لیا یعنی فدیہ، عذاب و نظیم بہت بڑا عذاب. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں. اچھا اب آگے اب نرمی کا پہلو ہے. فکلو، اب تم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تم نے فیصلہ تو سورہ محمد سے ہوا ہے. فکولو، چنانچہ تم کھاؤ، مما، اس سے جو غنیم تم، جو تم نے غنیمت کا مال لیا. اچھا یہاں آپ لوگ ضرور سرکل کریں، غنیمت تو ہم تو پڑھی سورہ انفال رہے ہیں، تو اس میں تو مال غنیمت کا ذکر ہے. تو یہاں اس کے دو مطلب نکالیں. ایک مال غنیمت جو جنگ میں فتح کی صورت میں ملتا ہے، لیکن یہاں اس فدیہ کو بھی مال غنیمت کہا گیا ہے. یعنی یہاں پر اس لائن میں چنانچہ اب کھاؤ، کیونکہ اب تم نے فدیہ تو لے لیا ہے، تو اب تم، یعنی اس کو اس طرح سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اس کو اب جائز قرار دے دیا گیا کہ چنانچہ تم کھاؤ اس سے جو تم نے غنیمت کا مال لیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب آ جائیں آیت 70 کی طرف. یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لمن، ان سے جو، فی ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں. اب آپ دیکھیں اس صورت میں یعنی کچھ نہیں، جیسے ہر چیز کا ڈیٹیل ہے. اب دیکھیں مسلسل ان قیدیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اے نبی کہہ دیجئے، لمن، ان سے جو، یعنی ان کو کہہ دیجئے، فی ایدیکم، جو اب تمہارے ہاتھوں میں گرفت میں ہے، من الاسرا، قیدیوں میں سے. یہ قیدی جو آپ کے پاس ہیں. اب یہاں پہ پھر آپ تھوڑا سا سلیش کریں، ہم تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں کہ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو آپ کی گرفت میں ہے اس وقت. یہاں پھر ذہن میں رکھیں کہ غزوہ بدر کے ان قیدی، یہ جو قیدی آئے تھے نا 7 قیدی، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اس چیز کو. نمبر 1 کیا ہے کہ ایک تو قیدیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے شامل تھے جو اپنی مرضی سے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے تھے. دوسرا اہم نقطہ، دوسری اہم بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے مسلمانوں کے قریب رشتے دار تھے، رائٹ. یعنی یہ جو 70 جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے، یہ ان کے رشتے دار ہی تھے جو اب کیونکہ کفار کی طرف سے آئے تھے تو وہ قیدی کی حالت میں تھی، سوری قیدیوں کی قیدی تھے یعنی نا. تو اب وہ بہت سے قریبی رشتے دار بھی تھے. اب یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ دیکھیں، یہاں ڈاکٹر سر بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیات جو نازل ہو رہی تھی نا، ان میں احساسات بھی تھے. آج آپ کے میرے لیے ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے اندر احساسات بھی شامل تھے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ سیرت کے واقعے آپ لوگ غور سے دیکھیں. یہ جو میں نے ابھی کہا نہیں کہ اس میں رشتے دار بھی تھے قریبی، دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. ان کے بارے میں گمان غالب یہی تھا کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے مگر انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا. تو ٹھیک ہے نا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس، اب آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا بھی ہیں، جو کہ ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا ابھی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، ان کے بند بہت سخت تھے. وہ تکلیف کے باعث جب کراتے تھے بہت زیادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز سن کے وہ بے چین ہو جاتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی رعایت کی خواہش کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تمام قیدیوں کے تھوڑے بند ڈھیلے کر دیے جائیں، کیونکہ ان تختیوں سے بیڑیوں سے باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اہم نقطہ پھر دیکھیں، ایک کون ہے حقیقی چچا؟ حضرت عباس. اچھا اب دوسرے کون ہیں؟ دیکھیں وہ قیدیوں میں شامل ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد، ان کے اپنے داماد، یہ یاد رکھیں حضرت زینب جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جو شوہر ہے ابو العاص ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عباس بھی ان قیدیوں میں ہو کر تھے، جو کہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آپ غور سے سنیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، ابو العاص کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار فدیے کے طور پہ بھیجا. اب یہ ہے کہ یہ ہار کون سا تھا؟ یہ ہار ان کو حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ یہ ان کی بڑی بیٹی، تو انہوں نے شادی پہ ان کو ہار دیا. تو وہی ہار انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے نا. تو یہ ہار ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کے موقع دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی رکت امیز صورتحال پیدا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا
دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہوئی ساری زندگی، حضرت خدیجہ کی خدمت، ان کی وفا شعاری، ان کی تمام جو ہے وہ یادیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں تاکہ اس کی ماں کی نشانی اس کی بیٹی کے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے، وہاں سب کی عزت سے وہ ہار پھر واپس بھجوایا گیا. تو یہ دیکھیں، یہ بڑے اہم نقطے ہیں، ان میں احساسات ہیں کہ یہ بہت قریبی رہتے. اب دیکھیں کیا فیلنگ آئی کہ جب ہار ہی فدیے کے طور پہ بھجوایا گیا. اچھا، یہاں میں ایک نقطہ آپ لوگوں سے کہوں گی، دیکھیں یہ ہمارا نا دماغ اسٹرائک کرتا ہے کہ اچھا کیا مطلب، یعنی ہجرت انہوں نے نہیں کی ہوگی. آتی ہے نا ذہن میں بات کہ اس کا مطلب اگر ان کے شوہر آئے ہیں تو حضرت زینب تو اس کا مطلب ابھی مدینہ میں ہے. اچھا یہ کافر ہیں، وہ تو ایمان لے آئی تھی نا، بیٹی کو فوراً ایمان لے آئی تھی. تو یہ تو کافر، تو یہ کیسے ساتھ رہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں یہ چیز. یہ مکی دور ہے، مکی دور میں شرعی احکامات نہیں آئے ہیں، تب تک یہ میاں بیوی ساتھ ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایمان لے آئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابو العاص تو اس وقت کافر تھے، یہ تو قیدی بن کے آئے ہیں. پھر جب یہ گئے ہیں تو یہ میاں بیوی تب تک، جب تک کہ نئے قوانین نہیں آ گئے تھے، تب تک یہ لوگ اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے. اور آپ لوگ چاہیں تو اپنی نالج کے لیے لکھ لیں کہ جب یہ مدینہ میں یہ آیات نازل ہو گئی تھی، مدینہ میں پھر کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ 221، سورہ بقرہ 221. اس میں پھر صاف حکم آ گیا کہ اب مشرک مرد اور یہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ یہ تو مشرک تھے نا ابو العاص تو، اور وہ مومنہ تھیں. تو پھر یہ آرڈر آ گیا تھا کہ اب جو ہے وہ مومنہ مشرک مرد کے ساتھ نہیں رہیں گی. تو اس کے بعد حضرت زینب مدینہ تشریف لے آئی تھیں. تو یہ بات ہمیں نالج میں آنی چاہیے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یہاں پر تو یہ معاملہ ہے کہ ابھی وہ جو ہے مومنہ ہے اور یہ جو ہے مشرک ہے، لیکن تو بھجوا دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی شرعی احکامات نہیں آئے تھے. شرعی احکامات میں آپ لوگوں کو دوبارہ لکھوا دیتی ہوں. بقرہ 221 تھی، مائدہ 5 آئی تھی، سورہ مائدہ 5، جو کلیئر احکامات آ گئے. اس پہ آپ لوگ ریکو مختوم اور یہ سیرت پڑھے نا تو یہ سارا ڈیٹیل ملتا ہے کہ پھر وہ جب یہ آرڈر آ گیا تھا تو پھر وہ آ تھی مدینہ حضرت زینب نا. تو یہ دیکھیں، اب یہ یہاں ہم رکے تھے نا، یہ دیکھیں یہاں پر ان قیدیوں کے بارے میں جن کی بات، جس میں کہ یہ بالکل قریبی عزیز تھے. اب آگے دیکھ، اب آگے کیونکہ بات وہیں سے شروع ہوئی نا کہ کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے ان قیدیوں کو. اچھا، قیدیوں کا آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا دو، ایک تو یہ زبردستی لائے گئے تھے اور اس میں بہت سارے ان کے اپنے عزیز رشتہ دار تھے. اچھا، این یعلم، اگر جانے گا اللہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی، یؤتکم، دے گا تمہیں، خیرن، بہت بہتر، اس میں سے جو تمہیں فدیے سے لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، تم سے فدیے لے لیے گئے ہیں، اخذا، لیا گیا ہے، منکم، تم سے، ویغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب یہ پھر کیونکہ پچھلی بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ اس میں سے بہت سارے تو اس طرح سے آئے تھے. اب حضرت عباس کو لے رہے ہیں، ایمان لے، اعلان نہیں کیا، بھی تو کفار کی طرف سے تھے نا، لیکن نیت لڑنے کی نہیں تھی. سمجھ آ گئی یہ والی بات کہ اللہ نے کہا کہ اگر جانے اللہ تمہارے دلوں بھلائی تو وہ دے گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر جو ابھی تو تمہیں پیے میں لے لیا ہے. نہیں کہ اب یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، اب کیونکہ تم آئے تو کفار کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے نا، آئے تو تم کفار کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے، اب تمہارے دل میں نہیں تھا، تم زبردستی لائے گئے ہو، تو یہ معاملہ تو اب اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ تمہاری مطابق معاملہ آئے گا، اور تمہارے دلوں کے حال تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر یہ اس طرح سے یہ آیت آئے گی کہ اب کیا معاملہ ہوگا، اب تمہارا اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس کے دل میں خیر ہوگی، جس کے دل بھلائی ہوگی، اس کے مطابق ہی صلہ دیا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلیں آ جائیں آیت نمبر 21 کی طرف. وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ادا کریں، خیانت کا، آپ خیانت کا. اب خیانت کیا ہوتی ہے؟ اب خیانت یہی ہے کہ وہ جو قیدی ہیں، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی بہانے بنائے گا، بس اس طرح کی وہ جو ہوتی ہے، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں نا کہ وہ ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کا. فقط تو تحقیقاً اللہ، وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اس اللہ نے گرفتار کروا دیا انہیں. واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 72 پہ آ جائیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اچھا اس پہ ضرور سلیش کریں کیونکہ یہ بھی آیت ذرا اس طرح سے ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی. کیا آیا آپ کے ذہن میں؟ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم،
اپنے مالوں سے، وہ انفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یہاں اس کو پھر سلیش دیں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب پھر دیکھیں ذہن میں رکھیں اس پس منظر کو غزوہ بدر کے، جو میں نے کو کہا نہیں تھا کہ 1.5 سالوں میں غزوہ بدر سے لے 8 مہمات ہوتی ہیں، اور ان 8 مہمات میں صرف مہاجرین ہی حصہ لیتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ وہ مہاجرین اس لیے سیٹ کیے گئے تھے کیونکہ وہ کفار مکہ کو جانتے تھے، چہروں سے پہچانتے تھے۔ تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے ایمان لائے تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ 8 مہمات ہیں جو کہ جن میں مہاجرین نے ہی حصہ لیا تھا۔ اچھا دیکھیں اس کو سلیش کر کے اگلا حصہ انصار کا آ گیا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آوو مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک یہی لوگ بعدہم اولیاء بعد، کہ ان سے بعض ہیں بعض کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا خوبصورت پہلا حصہ مہاجرین کا آ گیا، ان کی محنت کا آ گیا، اور ان کی جانے دینے کا اور فی سبیل اللہ کا آیا، جہاد کا، اور پھر دوسرا حصہ کہ ان کو جگہ دی کس نے، ان کی مدد کی انصار نے، تو ان دونوں کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب اگلا حصہ دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ولم یہاجروا، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلا حصہ کلیئر ہو گیا مہاجر، دوسرا انصار، یہ کون لوگ ہیں جو کہ ایمان والے بھی ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولیہم، کہ ان سے دوستی یا تعلق رکھو، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا، حتی کہ وہ ہجرت کریں، اس کو یہاں سلیش کر دیں، اور یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 89-90، سورہ نساء 89-90 میں بڑے ڈیٹیل سے ہم پڑھ کے آئے، تھوڑا سا حوالہ میں دوں گی تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پھر سخت آرڈر ہے کہ بھی وہ لوگ جو ایمان لے اور ہجرت نہیں کی، وہی والی بات، اپنا گھر، اپنے کاروبار، چیزیں، ایمان تو لے آئے تھے مکہ میں، ہجرت نہیں کی، ٹھیک، یہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نہیں ہجرت کی، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89-90 میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا سخت حکم دیا کہ جہاں انہیں پکڑو اور ان کو قتل کرو، ان کا اچھا یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ وہ جو ٹرائب سسٹم وہاں چلتا تھا نا، وہاں امن کے معاہدے ہو جاتے تھے، اب کوئی بھی بہت سارے ٹرائبز ہیں ان سے امن کے معاہدے ہو جاتے تھے، تو ان معاہدوں کو ضرور ذہن میں رکھیں ابھی اگلے ہی حصے کو سمجھنے کے لیے۔ میں پھر بتا دیتی ہوں کہ جیسے مکہ ہے، قبیلہ ہے نا، قریش قبیلہ ہے، اب یہ جتنے ارد گرد کے قبیلے ہیں نا، ان سے امن کے معاہدے ہو جاتے تھے۔ امن کے معاہدے میں یہ ہے کہ اب آپ کا معاہدہ دوسرے کے ساتھ ہے تو آپ اس کے ساتھ چھڑا چھڑی نہیں کریں گے، ہاں الا یہ کہ اس قبیلے کے اندر کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو اذیت دی جا رہی ہے، لیکن آپ کا امن معاہدہ ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا اس سے امن کا معاہدہ ہے۔ اب آپ کیسے اس مسلمان کو کچھ کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے؟ تو یہ اس طرح سے یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں انہوں نے ہجرت کی، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ بھی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، ٹھیک ہے، یہاں تک وہ ہجرت کریں اس معاملے میں کہ وہ دوبارہ اس طرح اور ہاں اس میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو وہ لوگ جن مکہ میں تھے وہ ہجرت کریں، اور یہ جو قیدی ہیں نا یہ باقاعدہ آزاد ہوں، یہ واپس مکہ جائے، پھر باقاعدہ یہ ہجرت کریں اور مدینہ پہنچے، تو ان کے بھی پھر ایمان تسلیم کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو ایمان جنہوں نے نہیں ظاہر کیے، تو ٹھیک ہے اب یہ وہ قیدی واپس جائیں، پورے باقاعدہ یہ لوگ ہجرت کریں، پھر مدینہ آئیں، پھر انہیں صاحب ایمان تسلیم کیا جائے گا، کلیئر۔ اب اگلا حصہ دیکھیں، وَإِن يَسْتَنْصُرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے، فی الدین، دین کے کاموں میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں کیا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مکہ میں ایسی بات ہے، کوئی مکہ میں اس طرح کا قبیلہ ہے کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تو تم کرو، مگر علی قوم، اس قوم کے مقابلے میں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، میثاق کوئی عہد ہے، ٹھیک ہے نا، عہد کی بات سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ یہ امن کا عہد اگر تمہارا ہوا ہے پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اگر ویسے وہ تمہیں پکار رہے ہیں تم ان کی مدد کرو، لیکن اگر کسی قبیلے کے اندر ایک مسلمان ہے جو اذیت میں ہے، لیکن اس قبیلے کے ساتھ کیونکہ امن کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا، مگر اس قوم کے مقابلے میں تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، واللہ، اور اللہ، بما، ان کے جو تعملون تل کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیوں دیکھنے والا ہے؟ کہ معاہدے کا احترام سب سے زیادہ ضروری ہے،
ٹھیک ہے, جیسے معاہدے کی بات آتی ہے نا کانٹریکٹ کی, کہ کانٹریکٹ بہت ضروری ہے. ایسی سچویشن ہے تو ٹھیک ہے, پھر تم یہ کرو, ہاں پھر تم یا تو برداشت کرو, وہ کیوں اذیت میں ہے وہ ہجرت کرے, اگر کوئی مشکل میں ہے کسی قبیلے میں کوئی مسلمان تو وہ ہجرت کرے, ٹھیک ہے نا. اگر ویسے کوئی الگ تمہیں پکارا ہے تو تم اس کی مدد کو جاؤ, لیکن اگر کسی سے معاہدہ ہوا ہے اور اس کے قبیلے کے اندر کوئی شخص اگر اذیت میں ہے تو ٹھیک ہے, یا تو وہ برداشت کرے یا پھر وہ ہجرت کرے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 73 دیکھیں. والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, بعدہم, ان کے بعض, اولیاء حمایتی ہیں, بعضن بعض کے, الا مگر تفعلوا, اے مسلمانوں اگر نہ تم ایسا آپس میں, تکو برپا ہوگا, فتنۃ فتنہ, فی الارض زمین میں, فساد کبیر, اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا 73 کا کیا مطلب ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو اے مسلمانوں, یعنی اس میں بات کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ ہر قواعد کا دھیان, معاہدے کی بھی پاس رکھو, اور اس طرح سے ان تمام چیزوں کا دھیان کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل زمین میں فتنہ و فساد کا سبب بن جائے. مثلا مکہ میں اپنے قبیلے کے ہاتھوں اذیت کا شکار کوئی مسلمان اگر تم مدد مانگتا ہے, تم ضرور اس کی مدد کرو. اگر اس قبیلے میں تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تو تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کی مدد کے لیے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قبیلے پر چڑھ دوڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی اور ناصافی کو نہیں پسند کرتا. چنانچہ ایسی صورت میں اس مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنی چاہیے دارالاسلام کی طرف, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتا تو جیسے بھی حالات ہیں وہ برداشت کرے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اتنی اہم ہے, اس میں باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا اہمیت بتائی گئی کہ بے شک جیسا بھی ہے, ایک مسلمان عزت میں ہے, یا تو وہ برداشت کرے یا وہ ہجرت کرے, دیٹس اٹ. لیکن تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم اس قبیلے خواہ میں چڑھائی کرو جبکہ تمہارا امن کا کانٹریکٹ ہوا ہے کے ساتھ. چلیں آگے آ جائیں آیت نمبر 74 کی طرف. والذین, اور وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, وہاجروا, انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. یہاں آپ لوگ پھر دوبارہ لکھیں, یہ سورہ انفال کی اینڈ ہے. سورہ انفال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ جو فرق نہیں آتا کہ مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے, جو کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آیت نمبر 2, آیت نمبر 3, آیت نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے, وٹ از دا ڈیفینیشن آف حقیقی مومن. ٹھیک ہے نا, ہم کیا ہے, مسلمان ہیں. یہ مسلمان مومن کا سفر یہ قرآن ہی لے کے چلتا ہے. تو مومن کون ہوتا ہے, تو دیکھیں مومن کی کیا ہے, ہم نے کوالٹیز پڑھی ہیں, وہ کہاں ہے, 2, 3, 4 میں پڑھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کا یقین قلبی ہوتا ہے, وہ شک نہیں کرتا. اور اس کی مومن کی دوسری اہم کوالٹی ہے, وہ یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 74 میں, کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ بات اہم, یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں مسلمان اور مومن کا, کہ مسلمان ہے اس کے کتنے ہیں, 5 نکات ہیں. یہ جو آپ لوگ یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ مسلمان کے نا, ہاں دیکھیں نا, کلمہ شہادت, ٹھیک ہے نا, نمبر 1, نمبر 2 نماز, روزہ, حج, 5 ارکان ہیں جس پہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. اور مسلمان کا رول, ٹھیک ہے نا, کہ وہ آزادی جو اللہ نے آج ہمیں دی ہے, اس آزادی کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ ہے مسلمان, سلم, اس کا روٹ فرما برداری. اب ہے مومن. یہاں سورہ انفال میں بیسکلی مومن کی ڈیفینیشن ہے, جس کے کیا ہے, 7 رکن آتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ یہ شہادت تو دیتا ہے لیکن یقین قلبی کے ساتھ, یعنی ادھر دونوں پوائنٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے. پہلا ہی اس کا یقین قلبی ہے کہ یقین قلبی کے ساتھ پھر وہ شہادت دیتا ہے, پھر اس کی نماز, پھر اس کا روزہ, پھر اس کا حج, پھر اس کی زکوٰۃ, ساری یقین قلبی کے ساتھ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے, یقین کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ایک دن اپنے ہر عمل کا محاسبہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, قیامت ہی, آخرت ہی اس کی اصل کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں 7واں نقطہ یہ آیت ہے, یعنی 7واں نقطہ پھر 74 آیت ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتی ہوں, یہ جو انفاق فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ اور صدقے میں کیا فرق ہے, کیونکہ دیکھیں صدقات ہم بہت پڑھ رہے ہیں کہ صدقہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ صدقہ کس کو دیتے ہیں, دیکھیں صدقہ وہی ہے, غربا میں دینا, مساکین, بیوائیں, یتیم, بیمار, محتاج, یہ کیا ہے, یہ صدقہ دینا ہوتا ہے. جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے نا, وہ اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, کہ یہ جو اللہ نے ہم صلاحیتیں دی ہوئی نا, جب یہ صلاحیتیں لگ جاتی ہیں نا ایک مومن کی, تو وہ اس کی ہے کہ وہ اس کی اپنی آنکھ, اپنے ہاتھ, اپنی صحت, اپنا مال, وہ اس کا پورا اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جاتا ہے. جو اقامت دین کے لیے صلاحیتیں لگتی ہیں نا,
उसको फिर कहा जाता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, उसको फिर कहा जाता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यानी ऐसी कोशिश जो खालिसतन अल्लाह की राह में की जाए, जिसमें आपकी अपनी सलाहियत सारी लगती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने हिजरत की, जिहाद किया फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वल्लजीना, और इसी तरह वो लोग जिन्होंने आवौ महाजिरीन को जगह दी, व नसरू, उनकी मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। देखिए यही है वो लोग जो के मोमिन, सच्चे मोमिन हैं। यही सेम अंदाज हमने सूरह की आयत नंबर 2, 3, 4 में पढ़ा था। 2, 3, 4 और 74, ये बिल्कुल ऐसे जैसे बुक नहीं बंद हो जाती तो मोमिन की क्वालिटीज, ये 7 रुकन ऐसे पूरे होते हैं कि वहां पहला, दरमियान में वो 5 अरकान, और ये 7वां आता है, ठीक है ना, कि ये है असल जो ये करते हैं। और समझ आ गया ना कि सदका किसे कहते हैं और जिहाद फी सबीलिल्लाह किसे कहते हैं, जिसमें आपकी अपनी सलाहियतें लगती हैं सारी, ठीक है ना। लहुम, इन्हीं के लिए है मगफिरतुन, मगफिरत, व रिस्कुन, और रोजी करीम व इज्जत, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ और अहम नुक्ता देखें, ये जो सहाबा थे उस दौर के, वो लोगों का बार बार देखें, डॉक्टर सर बताते हैं कि वो इन 7 अरकान को साथ लेके चलते थे। हम जो आज इतनी ज्यादा उम्मत मुस्लिमा जितनी पिसी हुई है, और ये जो इतना जवाल का वक्त है, यही है कि हमने ना इनको डिवाइड कर दिया। कोई, किसी ने नमाजों को जोर दे दिया, यानी रोजे रखने पे दे दिया, कोई हज पे हज कर जा रहा है, कोई, यानी ये इन सबको साथ लेके जाए, इन 7 रुकन को सबको साथ लेके चलना है। तो सहाबा के क्या थे, वो इन तमाम अरकान को साथ लेके चलते थे। यानी अब हमारी यही कोशिश है कि ये सारे रुकन लेके चलना है, इनमें से किसी एक को नहीं पकड़ लेना। हम ना अपने आसानी के लिए डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर आज ठीक है, हमारा हाल भी यही वाला ही, तो हमारा हाल भी हमारे सामने है कि भी हम लोग इसी वजह से सवाल पजीर हैं कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म मानना है कि मोमिन तब बनेगा कि जब ये 7 रुकात लेके चलेगा। ये सहाबा की शान है कि सहाबा की जब हम सीरत पढ़ते हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इन तमाम मामलात को, इन चीजों को साथ लेके चलते थे, इन तमाम नुकात को। आयत नंबर 75 देखें, बहुत अहम आयत है। वल्लजीना, और वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, मिन बाद में, वहाजरू, उन्होंने हिजरत की, वजाह, उन्होंने जिहाद की, माकुम, तुम्हारे साथ मिलके, फउलाइका मिनकुम, तो वो लोग तुम ही में से हैं। अच्छा, फिर देखें, वह उलुल अरहामी, और रिश्तेदार, बादुहुम, बाज इनमें से, औला, ज्यादा हकदार हैं, बिबादिन, बाज के, फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में। यानी ये फिर पूरा जहन में रखें कि बेशक वो महाजरी हैं, बेशक वो अंसार ने आपस में भाई भाई उनको बना दिया है, लेकिन जो अल्लाह का कानून है, विरासत का कानून है, वो जो सूरह निसा की आयत 11, 12, 13, 14, वहां पर जो तरजीहात दी जाएंगी वो सिर्फ खूनी रिश्ते को दी जाएंगी। यहाँ ठीक है, तो महाजिर अंसार बन तो गए भाई भाई, लेकिन विरासत का कानून जो है वो सिर्फ तुम्हारे रहमी रिश्तों पर, तुम्हारे खूनी रिश्तों पर होगा, ठीक है ना। खूनी रिश्ते, अब मैं इसको गौर से सुन लें, खूनी रिश्तों की इन कानूनी तरजीहात को भाईचारे के साथ गड़बड़ ना किया जाए, ठीक है ना। ये भाईचारे का मामला है, चला है, जितना महाजिरीन को बना दिया गया, लेकिन जो विरासत का कानून है वो उन्हीं खूनी रिश्तों और रहमी रिश्तों पर है। तो रिश्तेदार बाज इनमें से ज्यादा हकदार हैं बाज के, अल्लाह की किताब में, ठीक है ना, क्लियर। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को खूब जानने वाला है। चलिए हमला, यहाँ हमारी सूरह अनफाल कंप्लीट होती है। आप थोड़ा सा ये रिव्यू कर ले पूरी कंप्लीट सूरह अनफाल का, और इसको बहुत गौर से आप लोग समझें, ताकि इंशाल्लाह सूरह तौबा आप लोगों को आसान हो पढ़ने के लिए, क्योंकि सूरह तौबा भी इसी तरह के रेफरेंसेस से चलेगी। तो सूरह अनफाल को इस एक हफ्ते में इसका पस मंजर आप लोग जहन में रखिएगा इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। चलें, अच्छा, अब फिर गौर से देखें, अब ये हम जोड़े की तरफ ही है ना, सूरह अनफाल और अगली सूरह तौबा पढ़नी है, ये दोनों जोड़े की शक्ल में है। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़ी है, सूरह अनआम, सूरह अराफ पढ़ी है। सूरह अनआम, सूरह अराफ क्या थी, मक्की दौर की सूरत थी, ये भी जोड़े की शक्ल में थी। अच्छा, सूरह अनआम अराफ में आप लोगों ने क्या पढ़ा, हमने वो कौमों का पढ़ा, हमने अजाब का पढ़ा। तो मुशरिकीन अरब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल दावत के जरिए अतमाम हुज्जत का बयान, यानी अनाम अराफ में हमने क्या पढ़ा कि एक एक बात इन कुफारे मक्का को समझ आ गई थी, ये बात ये समझ चुके थे, दिल ही दिल में तस्लीम कर चुके थे, ठीक है ना। यानी अतमाम हुज्जत, हर बात जो वाज़ेह तौर पे बता दी जाती है उसको कहते हैं कि वो अतमाम हुज्जत हो गया था, हर बात वाज़ेह तौर पे वो लोग जान गए थे। अच्छा, अब आगे आ जाएं, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, ठीक है ना। अब हम जो मदनी मदनी सूरत के जोड़े की तरफ हैं, अतमाम हुज्जत के जवाब में मुशरिकीन मक्का पर अजाब का तस्करा, ठीक है। अब इन पे अजाब नहीं आना था, एक रसूल की नाफरमानी कर रहे थे ना, रसूल का इनकार किया था इन्होंने,
چلیں اب آ جائیں سورہ انفال کی طرف کہ سورہ انفال سورہ توبہ مدنی سورہ ہیں، دونوں جوڑے ہیں اور ان دونوں جوڑوں میں ہم ان کے عذاب کا پڑھیں گے. یعنی یہ مشرکین مکہ کہیں گے، یہ مشرکین مکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، تو اب ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا جو آیا ہے وہ سورہ انفال میں آیا ہے. اللہ کی سنت کے مطابق رسولوں کا انکار کرنے والی اقوام پر اجتماعی طور پہ عذاب استحصال نازل ہوتا رہا ہے. استحصال کا مطلب ہوتا ہے فائنلی پھر ان پہ عذاب آئے گا، کیونکہ مسلسل رسول کا انکار کرنا. ٹھیک ہے نا. اب مکہ کے 12 یا 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت دینے کے بعد اب ہجرت کا حکم آ گیا. گویا کہ ایک واضح اشارہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنے مسلسل انکار کی وجہ سے اب عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہجرت کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب ان پہ عذاب آئے گا. اب دیکھیں، اچھا عذاب قسط اول. ٹھیک ہے نا. سورہ انفال ذہن میں رکھیں آپ لوگ، تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ توبہ اچھی سمجھ آئے گی آپ کو کہ سورہ انفال جو ہے ان مشرکین مکہ کی عذاب کی قسط اول تھی. عذاب کی قسط اول ان پر بدر کے مقام پہ نازل ہوئی. انہیں حرم مکہ سے نکال کر میدان بدر میں بالکل اسی طرح لایا گیا جیسا کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا تھا اور سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا. پھر ان کا انجام دیکھیں. اچھا یہ ان کا انجام غور سے دیکھیں، کیونکہ یہ ان کی عذاب کی پہلی قسط ہے نا. میدان بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے گئے. یہ انجام ان جنگجوؤں کا ہوا تھا جو فن حرب کی مہارت اور بہادری میں پورے عرب میں مشہور تھے. اپنے جدید اسلحہ کے ساتھ آئے تھے. تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے. دین کی جدوجہد میں مکہ میں ایمان والوں کا سخت امتحان تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ میں وہ جو ہاتھ روکے گئے تھے، وہ جو پیسو ریزسٹنس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھول دیا. اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھا کہ ٹھیک ہے وہاں تو یہ بھی نہیں حکم تھا کہ تم نے دفاع میں ہاتھ اٹھانا ہے، اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ہجرت پہ آ جائیں کہ یہی والی بات کی. اب اس کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا. ہجرت ہوئی ہے 12 ربیع الاول میں. اچھا یہ پہلے جو 6 ماہ اس میں اہم کام ہوئے ہیں. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین انصار کو آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا. نمبر 3 اہم ترین کارنامہ میثاق مدینہ تھا. میثاق مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہودی قبائل کے ساتھ مدینہ کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ، جس کے تحت حملے کی صورت میں مدینہ یہودی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرنے کے پابند ہو گئے. انہوں نے خود ہی کیا تھا نا معاہدہ، انہوں نے یہودیوں نے. تو ٹھیک ہے وہ خود پابند ہو گئے. اب دیکھیں یہ 6 مہینے کے کام ہو گئے. اب 7واں مہینہ شروع کریں. 7واں مہینہ آٹومیٹک دیکھیں آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو رمضان پہلی ہجری آ جاتی ہے. تو رمضان پہلی ہجری سے یہ بدر رمضان دوسری ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. چلے 7ویں ماہ تک یعنی رمضان پہلی ہجری سے رمضان دوسری ہجری تک ان 1.5 سالوں میں پھر 8 مہمات ہوتی ہیں. 4 مہمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی جو غزوہ کہلائی جاتی ہیں. 4 مہمات نے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھجوائے جو سرایہ کہلائی جاتی ہیں. پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا دستہ نخلا کے مقام پہ بھیجا. وہاں قریش کے ایک تجارتی قافلے سے مٹ بھیڑ ہوئی. وہاں پر ایک مشرک عبداللہ بن حضرمی مارا گیا. دوسرا اہم بات کیا ہوئی غزوہ بدر کے پس منظر میں؟ ابو سفیان جو کہ شام سے مکہ سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا مکہ کی طرف، اس میں 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا. ابو سفیان نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ بدر کا رستہ ہی چھوڑ دیا اور قافلے کو ساحل سمندر کی طرف لے گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ابو سفیان نے ایک تیز رفتار سوار کو اپنے تحفظ کی خاطر مکہ روانہ کر دیا. اب پھر ہم نے مدینہ کی مشاورت پڑھی ہے اس میں. پھر کیا ہے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا جنگ کے بارے میں کوئی گمان نہ تھا. پہلی مشاورت تھی تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے. تو جنگ کا تو مائنڈ ہی نہیں بنا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ 2 گھوڑے 8 تلواریں تھی ان کے پاس. پھر کیا تھا، نمبر 2 اہم کہ مقام میں سرا پہ پہنچ کے وسلم کو اطلاع مل گئی تھی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مکہ سے چل پڑا ہے. اور مقام صفرا پہ وحی بھی آ گئی تھی کہ یہ دونوں لشکروں میں سے ایک پر آپ کو ضرور فتح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا کہ غزوہ بدر کب ہوتی ہے؟ 2 ہجری میں ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا پہلا رمضان تھا اور 17 رمضان کو ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب آیت نمبر 1 پہ آ جائیں. یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں. اب آیت نمبر 1 یہ دیکھیں, انفال, ہماری سورہ انفال ہے, اس پہ زبر لگا ہوا ہے. انفال, انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت, یعنی انفال جو ہے نفل کی جمع ہے, اضافی شے, یعنی اصل مقصد ہے جنگ فتح کرنا. یہ ایک اضافی شے ہے. نفل, ہم بھی تو نفل عبادت کہتے ہیں نا, کہ فرائض فرض تو ہم نے پڑھنے ہی ہے, نوافل زائد شے ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی انفال ہے, نفل کی انفال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 3 4 بندہ مومن کی تعریف. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 5 میں پھر ہم نے پھر دیکھیں, آیت نمبر 5 آپ لوگ اپنے قرآن میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہا کریں کہ پہلی مشاورت جو ہے وہ آیت نمبر 5 ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اس میں منافقین کیا کیا رد عمل تھا. اب منافقین کو پتا تھا کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکل رہے ہیں لوٹنے کے لیے, تو ان کا یہ کہنا تھا, منافقین کا یہ طرز عمل آیت نمبر 5 میں آیا ہے کہ بھئی وہ ہوتا نہیں کہ بھی دین کی تبلیغ کرتے رہو, یہ کیا لڑنے بھڑنے والی باتیں کرنی. تو یہ منافقین کا طرز عمل اس سے بتایا گیا ہے کہ یہ قریش کے قافلوں کو کیوں چھیڑے ہم, ٹھیک ہے تم لوگ آئے ہو, تم لوگ دین کی تبلیغ کرتے رہو. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 6 جو ہے وہ دوسری مشاورت جو سفرہ کے مقام پہ ہوئی تھی. پھر آیت نمبر 7 دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ لے لیا تھا کہ دونوں میں سے ایک گروہ میں تمہیں کامیابی ہوگی. پھر 8 to 13 وہ آپ لوگ پڑھتے جائیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. پھر آیت نمبر جو 14 ہے وہ براہ راست قریش سے خطاب ہے کہ چکھو اب تم اس عذاب کا مزہ. ٹھیک ہے, اب اس عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ کہا کس میں کی گئی, 14 میں. اچھا, آیت نمبر 15 دیکھیں, اس میں زحف ایک ورڈ یوز ہوا ہے. زحف کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ دو لشکروں کا مد مقابل ہو کر آمنے سامنے کھڑے ہو کے لڑنا, باقاعدہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ 8 مہمات تو دستے تھے, یہ باقاعدہ ایک ہوا تھا, پورے دو لشکر جو آمنے سامنے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 میں پھر جنگ میں ہونے والی ٹیکٹیکل مووز کا ذکر آیا ہے, آیت نمبر 16 میں. اچھا, پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں کیا ہے کہ یہ کفار مکہ جو تھے یہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے, وہ تو انہوں نے 360 دیویاں بنائی ہوئی ہیں نا. تو ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے تھے. دو بھائی آپس میں جدا ہو گئے, اولاد ماں باپ آپس میں جدا ہو گئے, بیوی شوہر سب آپس میں کٹ گئے. تو یہ ابو جہل کی کیا دعا ہے کہ اے اللہ رشتے کاٹ دیے اور ہمارے پاس وہ کچھ لے کر آیا جسے ہم نہیں پہچانتے تھے, تو اسے کچل کے رکھ دے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ چاہتا تھا اس کو یوم الفرقان بنایا جائے, اور اللہ نے اس کو یوم الفرقان بنایا, فیصلے کا دن بنایا اس کو. ٹھیک ہے نا. پھر 17 18 19 ٹل 22 23 کی طرف آ جائیں. 22 23 پھر دیکھیں منافقین کو کہا گیا ہے کہ یہ بدترین جانور کہا گیا ان کو. آیت نمبر 24 میں دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ تو اصل میں کیا ہے, یہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے. یہ اس میں آپ لوگ ریفرنس سورہ بقرہ 154 ہی رکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں موت آ جائے گی, بلکہ یہ تو اصلی اور ابدی زندگی کا دروازہ ہے. آیت نمبر 25 کی طرف آ جائیں. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ ایک شخص اگر ذاتی طور پہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور ذاتی طور پہ وہ عبادت کرے جا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک وہ شخص جو ذاتی طور پہ اپنے محنت کرنے لگا ہوا ہے لیکن وہ اس بات کو آگے نہیں پہنچا رہا, وہ اللہ کی بات کو آگے پیغام نہیں پہنچا رہا, تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے. تو عذاب کی صورت میں وہ اپنے آپ کو پھر وہ بچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا, جو ذاتی طور پہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں وہ پھر اللہ کے ہاں مجرم ہی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر پھر 26 27 کی طرف آ جائیں. 27 میں پھر امانت کا ذکر کیا گیا. تو آج ہمارے پاس امانت یہ قرآن ہے. دیکھیں ہم سے یہی پوچھا جائے گا, یہی ہمارے سوال پوچھے جائیں گے کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ کیا کیا. تو یہ ہمارا محاسبہ ہے کہ ہم انڈیویجول دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کس لیول پہ پڑھا, کس لیول پہ سمجھا, کتنا سمجھنے کی کوشش کی. اور میں آپ کو سب کو کہوں گی ریئلی تجوید ہم لوگ ضرور صحیح کریں, کیونکہ ہم پاکستانی ایکسنٹ میں یہ کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جو پاکستانی قرآن پڑھتے ہیں, بہت اس میں لفظ کے مطلب بدل جاتے ہیں. تو یہ قرآن امانت کے طور پہ ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت احکامات کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کا رسول اور اس کی کتاب, یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس. یہ ہم سے یہی سوال کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 28 میں پھر ہے کہ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے. پھر 29 30 32 پہ آ جائیں. اچھا 32 میں پھر دیکھیں سرداران قریش کا کہنا تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم تو انکار کر رہے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو یہ کیا ہے, یہ مہلت کا قانون ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ان کے کہنے پہ تو نہیں آنا تھا نا, یہ مہلت کے قانون پہ یہ کائنات ہے کہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں پھر ہمیں اگلا دن دے دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا کہنا تھا سرداران قریش کا. پھر آپ آ جائے 33 34 35 6 7 8 ہاں 38 کی طرف آ جائیں. اچھا 38 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایرے مکہ کے تمام کرتوتوں کا ذکر آیا ہے. یہ مسجد حرام جانے سے روکتے تھے, یہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے, یہ تالیاں بجاتے تھے, اپنے مال خرچ کرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے روکیں.
ٹھیک ہے نا. اس میں میں نے ایڈیشن آپ لوگوں کو ریفرنس میں اسی لیے لکھا ہے نوٹس میں سورہ آراف 28 بھی لکھیں کیونکہ یہ برہنہ طواف بھی کرتے تھے اور یہ اس کو بہت مقدس سمجھتے تھے. رائٹ, سورہ آراف 28 ہم پڑھ رہے ہیں. تو جو اس طرح کا مال ہوتا ہے نا جو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل شیطان, انفاق فی سبیل الشرک. ٹھیک ہے نا. چلیں آیت نمبر 39 40 41 میں ہم نے مال غنیمت کی تقسیم آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ 5 حصوں کا ہم نے پڑھا تھا. 42 43 44 45 46 پہ پھر آ جائیں کہ دین کے غلبے کے لیے یہ جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پہلے تو اپنے آپ کو دفاع کرنا تھا, کنٹرول کرنا تھا, ہاتھ نہیں اٹھانا تھا. اب کیا ہے, اب یہ بات سٹارٹ ہو گئی ہے, یعنی یہ جو پہلا بدر کا مارکا ہے اب یہ شروع ہو چکا ہے کہ اب کیا حکم ہے کہ اب یہ آخری مراحل میں دل ہو چکی ہے دین کے غلبے کی جدوجہد. غزوہ بدر اس کی پہلی جنگ تھی. اب نمبر 1 مسلمانوں تم ثابت قدم رہو. نمبر 2 تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. رائٹ. 47 48 49 50 51 52 53 53 میں پھر ایک کلیئر آیت ہے کہ خوش فہمیوں میں رہ کے دیکھیں زندگی نہیں گزرتی نہ, خوش فہمیوں رہ کے ہم کامیاب ہوں گے. یہ جتنی خوش فہمیاں اور وشفل تھنکنگز ہیں اور دعاؤں سے تو قوموں کی دیریں نہیں بدلتی بلکہ اہل حق کو ان کو کیا کرنی ہے, ان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. نظام جو ہے وہ قربانی سے بدلتا ہے. پھر اس کے بعد آل فرعون کا معاملہ جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہا ہے کہ جیسے وہ اپنے محلات سے نکال رہے تھے تو یہ 54 55 آتی ہے. پھر 56 بہت اہم کیونکہ 56 کی ہم آگے بھی چلتے چلے جائیں گے. ابھی تو آپ لوگوں نے بنو قینقاع کا پڑھ لیا نا کہ بنو قینقاع والے ان یہودی قبائل نے جنہوں نے میثاق مدینہ کیا تھا, یہ 2 ہجری میں اس والے قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑ دیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے توڑا تو ابھی 2 رہ گئے نا, ان کا ہم آگے پڑھیں گے. تو بنو قینقاع والے ہیں, ان کو 2 ہجری میں پھر جلا وطن کر دیا گیا تھا اور یہ خیبر کے مقام پہ جا کے پھر بسے تھے. اچھا 57 58 59 60 60 میں پھر مسلمانوں کو واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ بدر ہے, اب تم آئندہ کے لیے تیار رہو, اپنے گھوڑے اسلحے اور یہ چیزیں تیار رکھو جہاد کی. اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اس لیے ہے تاکہ جنگ کے لیے پھر پیسہ بھی خرچ کرو. آیت نمبر 61 پہ آ جائیں. مسلمانوں کو دشمن سے صلح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معاملات ہیں کہ مسلمانوں کو دشمن سے صلح کرنے کی بھی اجازت دی ہے بشرطیکہ کہ وہ شرائط ایسی ہوں جو مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے نا. 62 63 64 65. اچھا یہ پھر جو ہم آج کے سبق پہ ہی آ گئے ہیں, ایسا شخص جو حق پر حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ کتنا پاورفل ہے کہ 20 مسلمان ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے, 100 مسلمان ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جو حق پہ لڑ رہا ہے. پھر 66 پہ آ جائے کمزوری. اسی لیے میں نے ہائی لائٹ کیا کہ کمزوری کو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم غلط سمجھ جائیں کیونکہ بات تو مہاجرین انصار کی ہو رہی ہے, وہ لوگ تو سابقون الاولون ہیں, لیکن معاملہ ان کا ہے جو نئے مسلمان آ رہے ہیں مسلسل جن کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو ان کی تربیت ابھی اس انداز سے نہیں ہو پائی جیسے کہ پرانے لوگوں کی ہوئی تھی. تو ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا, جبکہ مسلمانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی جا رہی تھی. تو اس کا بھی بتا دیا گیا کہ 100 مسلمان پھر 200 پہ, پھر مسلمان 2000 پہ, کفار پہ غالب آئے گا. آیت نمبر 67 دیکھیں. یہ آیت غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے وہ قیدیوں کے بارے میں, جب ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ یہ 70 قیدیوں کے بارے میں تھی. پھر یہ مشورے کا بھی میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ 67 بہت اہم ہے. اس میں حضرت ابوبکر کی رائے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے کہ ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فدیہ دے کے ان کو چھڑوا دیتے ہیں. پھر میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو لکھی ہے کہ یہ حضرت عمر کی رائے بھی سخت تھی, لیکن وہ پوری انہوں نے بھی کہی تھی کہ یہ ان کی رائے یہ تھی کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے, بلکہ مہاجرین ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. ٹھیک ہے. جبکہ معاملہ کیا ہوا, معاملہ پھر اس پہ رد عمل کر دیا گیا, بلکہ وہ فدیہ دے کے چھڑوا دیا گیا. پھر یہ آیت جو ہے سخت آیت ہوتی ہے 67. ٹھیک ہے نا. یہ 67 آیت کے ریفرنس آ گیا. پھر 68 آ گئی. 68 اب ذہن میں رکھے گی آپ کی کہ بھئی وہ تو آیت ہی یہی ہے اگر یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا, یعنی کہ سورہ محمد آیت 4 کیونکہ نازل ہو چکی تھی اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 69 کی طرف آ جائیں کہ مال غنیمت, یہ وہ دونوں کہ 69 میں مال غنیمت ایک دم سمجھ نہ آئے تو وہ فدیہ لکھیں آپ لوگ کہ مال غنیمت بھی کہا گیا ہے, اس فدیے کو بھی مال غنیمت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب تم کر تو چکے ہو لیکن تم اس کو کھاؤ.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 کی طرف آ جائیں کہ 70 میں پھر وہی کہ آپ کے چچا اور آپ کے داماد دونوں ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، ان قیدیوں میں یہ دونوں شامل تھے۔ اس کے بعد 71 72 73 پھر آ جائیں یہ 74 کی طرف۔ یہ پھر اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ مسلمان ہے اس کے 5 ارکان ہیں اور مومن ہے اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے 7 بتائے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اب ہمارا یہ مسلمان سے مومن تک کا سفر ہے کہ اب ہمیں کوشش کر کے حقیقی مومن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بتائی ہے سورہ انفال میں آیت 2 3 4 اور 74 میں، کہ یہ کون ہے جو کہ یقین قلبی کے ساتھ شہادت دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کی نماز ہے، اسی کے ساتھ اس کا روزہ ہے، اسی کے ساتھ حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رائٹ، جہاد مینس کہ جہد، کوشش، ٹھیک ہے نا، جس میں کہ آپ کی اپنی صلاحیتیں لگتی ہیں۔ اور 75 آیت جو ہے وہ وراثت کا قانون دیکھیں اٹل ہی ہے۔ وراثت کا قانون خون کے رشتوں کو ہی بنیاد بنا کے ترتیب دیا گیا ہے۔ رائٹ، چلیں یہاں ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔